ایک سہیل آفریدی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے مار دے مجھے شہید کر دے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 1,00,000 سہیل آفریدی بھی مر جائیں، شہید ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے، ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے، ہم سب کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا کہ جس طرح ہم 78 سال سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو باقی عمر بھی ہمیں جو ہے اس طرح ہی گزارنا ہے۔ پاکستان کا برا حال ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم نے یہاں جینا مرنا ہے۔ جس طرح اقتدار سے نیچے اترتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہمارا تو جینا مرنا یہاں پر ہے۔ نوجوانوں، آپ کا جینا مرنا یہاں پر ہے۔ ابھی آپ آگے جائیں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے، تو آپ نے نہ خود کو تباہ ہونے دینا ہے، نہ اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ ہونے دینا ہے۔ طلباء کی تاریخ دیکھیں، سٹوڈنٹس کی تاریخ دیکھیں، ہر تحریک میں آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ ریسنٹلی، زیادہ دور نہ جائیں، بھارت میں کیا ہوا؟ سٹوڈنٹس نکلے نا، کون ٹکا ان کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں ٹک سکتا آپ کے سامنے۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں اور طلباء کے سامنے ٹکے۔ ابھی تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، خاموش رہے، ہم دیکھتے رہے، لیکن میرے نوجوانوں، ابھی وقت ہے۔ ابھی ہم نے پاکستان کی تقدیر بھی بدلنی ہے، پاکستان کی تاریخ بھی بدلنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم نے نکلنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے بھی نہیں، اپنے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے نکلنا ہے، ہم نے کڑا ہونا ہے۔ اگر کوئی ہمیں اپنا نہیں سمجھتا اور گولی چلاتا ہے تو چلائے، حاضر ہے ہمارے سینے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہمارے سینے حاضر ہیں، کتنے ماریں گے؟ میرے پاکستانیوں، یاد رکھنا، ایک سہیل آفریدی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے مار دے مجھے شہید کر دے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 1,00,000 سہیل آفریدی بھی مر جائیں، شہید ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے، ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے، ہم سب کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا کہ جس طرح ہم 78 سال سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو باقی عمر بھی ہمیں جو ہے اس طرح ہی گزارنا ہے۔ کیونکہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، حاجی ٹیکا خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، بٹوارہ کر رہے ہیں کہ گلگت آپ کا اور کشمیر آپ کا، اور پنجاب آپ کا اور سندھ آپ کا اور بلوچستان آپ کا، اور وفاقی حکومت آپ کی اور اپوزیشن آپ کی۔ تو حاجی ٹیکا خان صاحب سے ہم نے یہ اختیار لینا ہے، یہ عوام کا اختیار ہے، یہ حاجی ٹیکا خان کا اختیار نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ آپ کے مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے۔ تو 5 اگست کو انشاءاللہ تعالی ہم نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اغوا کے 3 سال مکمل ہونے کے ہیں۔ میرے پاکستان کے نوجوانوں، 5 اگست کو ہم نے انشاءاللہ تعالی نکلنا ہے، ہم نے یہ سیمی فائنل کامیاب کرنا ہے، اور اس سیمی فائنل کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر فائنل بھی ہوگا، اور وہ فائنل بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج سے آپ نے عہد کرنا ہے، میرے پاکستانیوں، ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ آپ نے اپنے حق کے لیے کڑے ہونا ہے۔ ہمیشہ آپ چھوٹا خواب دیکھو یا بڑا خواب دیکھو، لیکن اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے جہد مسلسل کرنا ہے،
اور جب تک آپ وہ خواب پان نہیں لیتے تب تک آپ نے محنت کرنی ہے. میں بھی آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہی رہا ہوں, مڈل کلاس فیملی سے. آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ ہے عمران خان کا ویژن, یہ ہے عمران خان کا پاکستان. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں یہ موقع ملے گا, لیکن ہم نے محنت کی. ہم نے دن رات ایک کر کے اس سیٹ کے لیے نہیں, پاکستان میں تبدیلی کے لیے, پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے ہم محنت کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اس لیے آپ اپنے خواب پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے اس کے لیے جہد مسلسل کرنا ہے, اور کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور انشاءاللہ وہ ضرور کامیابی دے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. میرے نوجوانوں, آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو دعوت دیتا ہوں 5 اگست کی. ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان بھی یہاں موجود ہے اور ماشاءاللہ بہت تگڑے ہیں. آپ سب نے بھی شرکت کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 اگست کو پشاور ٹول پلازے پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.